بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہم کہانی آپ کو سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے بے وقوف کا مشورہ۔ پیارے بچوں، ایک آدمی تھا، گھر میں ایک بیل اور ایک گدھا پال کر رکھا تھا۔ گدھے کا کام کم ہوتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر دن پورا گھر میں کھڑے کھڑے ہی گزارتا تھا، چارہ کھاتا تھا۔ بیل بیچارہ صبح کو کھیت میں چلے جاتا، وہاں جا کر دن بھر کبھی کھیت میں ہل چلانا، کبھی کنویں سے پانی کھینچنا، شام کو اپنے لیے اور گدھے کے لیے چارہ بھر کر لاد کر لے آنا، دوسری چیزیں بھی لاد کر لانا۔ پیارے بچوں، ایک بات آپ سمجھ لو، پہلے زمانے میں کھیت میں فصل بونے سے پہلے، آج کل ٹریکٹر اور دوسری مشینوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اس زمانے میں زمین کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے لکڑی اور لوہے سے بنی ہوئی ایک خاص چیز جسے ہل کہتے ہیں، ہل چلانا کہتے ہیں، تو وہ بیل میں لگا کر پیچھے اس کو چلایا جاتا۔ کھیت کے لیے کنویں سے بیل سے پانی بھی کھنچوایا جاتا تھا، کھیت کے لیے بھی کام اس سے لیا جاتا۔ بیل کے پیچھے لکڑی کی گاڑی باندھ کر اس میں سامان رکھ کر لوگ بیٹھ کر بھی آتے، جس کو بیل گاڑی کہا جاتا۔ ایک مرتبہ گدھے نے شام کے وقت بیل سے کہا کہ یار، ہمارا مالک تم پر بڑا ظلم کرتا ہے، صبح سے شام تک تم سے بہت زیادہ کام کاج کراتا ہے اور ڈنڈے بھی مارتا ہے۔ بیل نے کہا کہ یار، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ گدھے نے کہا، میں تمہیں اس مصیبت سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک آئیڈیا بتلاتا ہوں، ایک ٹیکنک۔ وہ یہ ہے کہ آج رات کو چارہ جب دے گا مالک تو کم چارہ کھاؤ اور اپنے آپ کو مالک کے سامنے بیمار ظاہر کرو۔ صبح کو جب مالک کام پر لے جانے کے لیے آئے تو زمین پر گر جاؤ اور زمین میں لیٹ کے لمبے لمبے سانس لینے لگو، آنکھیں بند کر لو۔ مالک تم کو بیمار سمجھے گا اور کام پر نہیں لے جائے گا، تمہارے دن بھر کے لیے کام سے چھٹی بھی ہو جائے گی تم کو۔ ایسے ایک خراب ترکیب گدھے نے بیل کو سکھائی، بہت خراب بات ہے، بچے پڑھائی سے چوری کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ بیل نے گدھے کے مشورے پر عمل کیا۔ مالک نے بیل کو جب دیکھا چارہ نہیں کھا رہا ہے تو اس کی بڑی خدمت کی، اس کو پیار کیا، اسے اچھا چارہ بنا بنا کر پیش کیا، لیکن بیل نے ناک سے سونگھ کر چھوڑ دیا۔ صبح کو بھی گدھے کے مشورے پر عمل کر لیا۔ بالآخر مجبور ہو کر گھر کے مالک نے بیل کو تو اپنی جگہ رہنے دے دیا، گدھے کو گاڑی میں جوڑ کر ڈنڈا مارتا ہوا کھیت میں لے گیا۔ کھیت میں لے جا کر دن بھر ہل بھی چلوایا، پانی بھی نکالا اور گاڑی بھی باندھ دیا۔ گدھے نے نہ کبھی بیل گاڑی چلائی تھی، نہ ہی کبھی ہل چلایا تھا، بیچارہ دن بھر ڈنڈے کھاتا رہا۔ مالک کی باتیں بھی سننے کو ملی کہ کمبخت سستی دکھاتا ہے، اب تو بیل بوڑھا ہو گیا ہے اور دوسرے بیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس، اب تو بیل کے حصے کا سارا کام تجھ کو ہی کرنا پڑے گا۔ شام کو جب گدھا ڈنڈے کھا کر تھکا ہارا گھر میں آیا تو بیل کے سامنے دن بھر کی مصیبت کی کہانی سنائی۔ بیل نے خوش ہو کر کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، جناب مشورہ تو آپ ہی کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں مالک کے کچھ دوست آئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ دوستوں نے بیل اور گدھے کا حال پوچھا۔ مالک نے کہا، ارے ابھی تو بیل تو لگتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا، اب کام کاج کے قابل نہیں رہا اور اس بوڑھے بیل کو تو شاید کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ دیکھتا ہوں اگر ٹھیک نہ ہوا تو کسی قصائی کو بلا کر اس کے ہاتھ بیچ دوں گا، وہ ذبح کر کے اپنے دکان میں گوشت بیچ لے گا۔ جہاں تک گدھے کے بارے میں سوال ہے نا، تو اب بیل کا کام تو اس گدھے سے ہی لینا پڑے گا، ابھی اسے گاڑی اور ہل چلانے کی عادت نہیں ہے، کمبخت کچھ سستی بھی دکھاتا ہے، جب مار پڑیں گے نا، ڈنڈے پڑیں گے تو سدھر جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ مالک کی یہ بات سن کر گدھے اور بیل دونوں کے کان کھڑے ہو گئے، ہوش ٹھکانے آ گئے، عقل آ گئی۔ بیل نے گدھے سے کہا، لے، تیرے مشورے کا یہ نتیجہ نکلا کہ تو بھی مصیبت میں اور میں بھی مصیبت میں، نہ تیری خیر نہ میری خیر۔ گدھے اور بیل دونوں نے یہ بات سن کر اس پر اتفاق کر لیے کہ پہلی والی زندگی گزارنا ہی اچھی ہے، یہ سارا ڈرامہ چلو ختم کرتے ہیں تاکہ دونوں سے بھی مصیبت ہٹ جائے۔ رات کو مالک نے بیل کو چارہ ڈالا تو اس نے مزے مزے سے خوب کھایا۔ صبح کو بھی سیدھے منہ کھیت پر
چلا گیا۔ اس طرح گدھے سے بھی مصیبت ٹل گئی، بیل بھی قصائی کے چھری سے چاقو سے بچ گیا۔ بچوں، تم نے دیکھا کہ بے وقوف گدھے کا مشورہ کا کیا نتیجہ نکلا، دونوں ہی کی مصیبت پڑ گئی۔ اس سے معلوم ہوا بے وقوف کا مشورہ جس طرح دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے والے کے حق میں بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے بے وقوف سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل مند سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو انسان کسی معاملے میں، کسی بات میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، نالج نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے آدمی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ گدھا بیل اور کھیتی کے معاملات سے واقف نہیں تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ بیل کو تو مالک نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنا کام نہ کرے گا تو پھر اس کے رکھنے کا کیا فائدہ رہے گا۔ بچوں، اس واقعے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر انسان کو اپنا کام صحیح کرنا چاہیے۔ کام چوری یا دھوکہ بازی یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ جیسے بعض شریر بچے، تم نہیں، بعض شریر بچے جھوٹ موٹ میں اپنے آپ کو بیمار جیسا بتا کے پڑھائی سے چوری کرنے کا، چھٹی لینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ صبح کو نکلتے وقت امی سے یا ابو سے کہیں گے کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، بخار آئے جیسا ہے، کھانسی ہے، تو اس سے پڑھائی سے چھٹی کرنے کا ارادہ ان کا ہوتا ہے۔ حالانکہ بچوں، اس میں بہت بڑا تمہارا ہی نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں۔ اگر ایسا آپ چوری میں کرتے ہیں تو تم بے وقوف ہو رہے ہو، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔